شہزادہ ولی شان صاحبزادہ جناب محترم محتشم اس علاقے کی جان اس دارالعلوم جامع محمدی شریف کے ناظم عمومی حضرت علامہ مولانا قمر الحق سیالوی صاحب کو دعوت سخن پیش کرتا ہوں کہ وہ اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سب کے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ آپ کی آمد سے قبل تمام احباب ذوق اور شوق کے ساتھ بلند نعرے کا جواب دیجئے، جن کے ہاتھ بھی سلامت ہیں اور جن کی زبانیں بھی سلامت ہیں، وہ تمام احباب مل کر میرے ساتھ گرج کے ساتھ پورے پرجوش انداز کے ساتھ نعرے کا جواب دیں گے۔ نعرہ میرے نہایتی واجب الاحترام اساتذہ کرام، دارالعلوم کے طلبہ کرام اور میرے علاقے کے نہایتی محترم معززین، میں دیکھتا ہوں ماشاءاللہ کافی ایسے چہرے ہیں جن سے اس موقع پر ملاقات ہوئی ہے، یعنی کافی عرصے بعد پر ان کی میں تشریف آوری پر آپ سب کا شکریہ ادا ہے، اور اس سے بڑھ کر آپ کو یہ بات بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کے لیے بہت سعادت کی بات ہے۔ اب سب سے پہلے ایک بات میں کروں، کافی لوگ مجھے کہہ رہے تھے کہ ہمیں آپ کی تقریر کا انتظار ہے، میری تو تقریر ہونی نہیں، میں نے تو تقریر کرنی ہی نہیں، میں نے تو کچھ گزارشات کرنی ہیں آپس میں جیسے گپ رکھتی ہے اس طرح، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی توجہ میرے سامنے مان رہے، ٹھیک ہے؟ آپ کو ایک بات بتاؤں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے پہلا کارنامہ کیا ہے؟ ویسے تو بڑے لمبے کارنامے، بہت طویل لسٹ ہے، سب سے پہلا کارنامہ کیا ہے؟ آپ کا ایک کارنامہ یہ ہے کہ آپ حق بات پر خاموش نہیں رہے، جب حق بات ہوئی تو آپ چپ نہیں رہے، تو انشاءاللہ میں بھی آپ کو کوئی باتیں نہیں سناؤں گا، آپ کی چپ نہ رہیے گا۔ یہ میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، کیا مطلب؟ یہ میں پنجابی میں بولوں، کیا مسئلہ ہے؟ اردو میں ٹھیک ہے کہ پنجابی میں ٹھیک ہے؟ بتائیں۔ مجھے تو آسانی اردو میں ہوتی ہے، مکس کر دے، بتائیں۔ اچھا اردو سمجھ آ رہی ہے؟ پھر ٹھیک ہے، پھر آپ لوگوں کو اجازت دیجیے، اور اس میں کیا کر سکتے ہیں، لوگوں نے اجازت دی ہے۔ اچھا، بہرحال یہ وقت مغموم ہونے کا ہے، اس لیے میں کوئی باتیں اس قسم کی نہیں کر سکتا۔ تو ایک ہی کام ہے جو حسین سے نہیں، وہ یہ تھا کہ حق کے معاملے میں وہ چپ نہیں رہ سکتے۔ جہاں انہوں نے دیکھا کہ اب معاملہ جو ہے ہاتھوں سے نکل رہا ہے، اب کسی لعین پلید کے جو احکامات ہیں وہ شرع کا درجہ رکھنے کی طرف ان کا سفر چل پڑا ہے، انہوں نے پھر کیا کیا؟ انہوں نے بے شک خاندان نبوت سمیت خود اپنی خون کو کربلا کی ریت پر ضرور بہایا، لیکن ایک بات یہ ظاہر کر دی اور یہ بات بتا دی کہ جہاں پر بھی حق بات یا حق کی جب سوال آئے گا
ہوا، اس نے کہا کہ شاہ حسن حسین، ان کی اولاد میں ایک آدمی پیدا ہوا، اس نے کہا کہ شاہ حسن حسین، بادشاہ حسن حسین. سمجھ آئی میری بات؟ کہ یزید یا یزید کے ٹولے کو اگر یہ خیال ہے کہ بھئی میں بادشاہ تھا، یا یزید کو یہ زون تھا، یا اس کے بعد والے اس کی اولادوں کو یہ زون ہے کہ وہ بادشاہ ہیں، تو سن لیں کہ شاہ حسن حسین اگر کوئی بادشاہ ہے تو وہ حسین ہے. بادشاہ حسن حسین، بادشاہوں کا بادشاہ بھی تو حسین، دین حسن حسین. اگر کوئی آج کا ملا اور آج کا کوئی مولوی اور کوئی یہ اپنے نبی کو بڑا بھائی سمجھنے والا مولوی اگر یہ سمجھتا ہے کہ امام حسین کی لڑائی جو تھی وہ سیاسی لڑائی تھی، وہ اقتدار کی لڑائی تھی، تو وہ سن لے کہ کیا ہے دین حسن حسین. جس دین کا تم راگ لاتے ہو، اگر وہ دین اصلی ہے تو حسین میں بھی نہا ہے. میری بات سمجھ لیں؟ یہ آپ آج اپنی دلوں کی تختیوں پہ لکھ کے جائیں، اسے مٹنے نہ دیجیے گا. یہ سبق میں نہیں پڑھا رہا، یہ ایک ایسا بندہ پڑھا رہا ہے جو دادے کی طرف سے حسینی ہے، نانے کی طرف سے حسنی ہے، اس کا سبق ہے. سمجھ رہے میری بات؟ کون؟ چشتیوں کا بادشاہ، چشتیوں کا بادشاہ جس نے 90 لاکھ ہندوؤں کو کلمہ پڑھا. یہ کوئی آج کا ملا بتا سکتا ہے کہ اس نے کتنے ہندوؤں کو کلمہ پڑھایا؟ نہیں، 90 لاکھ ایسے نہیں پڑھے جاتے. 90 لاکھ ہندوؤں کو کلمہ یوں پڑھایا جاتا ہے جب بندے کی زبان سے حسین جاری ہوتا. تو میری بات سمجھ لیں، توجہ اگر آپ کی ہٹی تو آپ کا انتظار رائے کہاں جائے گا؟ میں چلا جاؤں. میں تو کوئی وہ ہمارے وہ کیا نا ان کا جو سبحان اللہ کوئی نہ کہے تو وہ چلے جاتے ہیں. کوئی ہمارے چشتی صاحب نے، ہاں اللہ تعالیٰ اس میں خوش رکھے، کوئی ہمارے مولانا صاحب ہیں، وہ کوئی آگے سے سبحان اللہ نے کہے نا تو وہ کہتے ہیں بھائی میں جانا ہوں. ہاں جی 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 آپ جی 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 مہربانی، میرے ذہن سے نام جو ہے وہ میں وہ والی بات نہیں کروں گا، لیکن توجہ اگر آپ نے کی تو میں پھر وہی بات کروں. تو میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ معین الدین چشتی اجمیری غریب نواز، جن کے بارے میں ہمارے شاہ صاحب تشریف لے گئے تھے میرا اپنا اجمیر شریف، تو وہاں پر کسی ہندو سے انہوں نے پوچھا تو ہندو ہے، یہ تو نے درگاہ کا تعویذ کیوں ڈالا ہوا ہے؟ اس نے کہا معین الدین مسلمان نواز تو نہیں ہے، غریب نواز ہے. میں تو غریب ہوں تو میں نے سمجھا کہ مجھے بھی نواز دے گا. مسلمان کی اس نے کوئی نہیں لکھی کہ صرف مسلمان ہو تم سے. وہ سبق پڑھا رہا ہے، سبق یاد کر رہے ہیں، کہہ رہا ہے کہ شاہ حسن حسین، بادشاہ حسن حسین، دین حسن حسین، دین پناہ حسن حسین. نہ صرف دین خود حسین ہے بلکہ دین کو اگر کوئی پناہ دے سکتا ہے تو وہ بھی حسین ہے. اگر یزید خود ہو، یہ یزید کے آج کے دور میں یزید کے ٹکڑوں پر پلنے والے، حرام دودھ پر پلنے والے ملا ہوں، وہ ہوں یا امریکہ یا اسرائیل جیسی غلیظ طاقتیں ہوں، اگر دین کو پناہ ملے گی تو حسین کی طرف دے، کیوں؟ وہ خود دین ہے، وہ خود دین ہے. پھر آگے کیا کہتے ہیں؟ سر داد نہ داد دست یزید. کہتے ہیں کہ امام حسین نے اپنا سر دے دیا، سر کٹوا دیا، سر قربان کر دیا، لیکن کیا نہیں دیا؟ ہاتھ نہیں دیا، اپنا ضمیر نہیں دیا، بیعت نہیں کی اس پلید کی. آج کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ جی حضرت یزید رحمت اللہ اور خدا کا خوف کرو. جس بندے نے 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا وہ کہہ رہا ہے کہ حق یہ ہے کہ بندہ حسین کے ساتھ ہو، اور تم کس کو رحمت اللہ کہتے ہو؟
کچھ ہیں آج ایسے ہی ہے، آج کل کچھ ایسے فرقے ہیں جو یزید کو بھی پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں. ایک مولوی صاحب ہیں، ان کا نام ہے پتہ نہیں فضل احمد کے کیا نام ہے، انہوں نے باقاعدہ اور سنایا ہے کہ یزید کا. تو میں بات کو اس کا نام دے کر گندہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ باغ جنت کے ہیں پہلے مدح خانے اہل بیت، تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت. مژدہ کہتے ہیں خوشخبری، جو دشمنان اہل بیت ہیں ان کو جہنم کی مبارک ہو، ان کو جہنم کی خوشخبری ہے. معین الدین نے آگے کیا کہا؟ سردار ندار در دست، سردار ندار در دست یزید حقا کے بنا لا الہ الا حسین. کہتے ہیں کہ سر دے دیا، ہاتھ نہیں دیا اس پلیت کے ہاتھ میں. حق تو یہ ہے کہ لا الہ کی بنیاد ہی حسین ہے. سچی بات تو یہ ہے کہ جو لا الہ ہے، جو کلمہ ہے، جو دین ہے، جو ایمان ہے، جو اسلام ہے، اس کی بنیاد ہی اسے ہے. تو اسی حوالے سے ایک شعر ہے، اگر آپ اجازت دیں تو آپ فرما دیتا ہوں، آپ میرے ساتھ پڑھیں گے. میں سوچ رہا تھا کہ آپ کو روایتی تقریر کو تو روایتی کرتے طرز کے ساتھ پڑھتے ہیں سارے مل کے، چونکہ جو چیزیں ہیں ہماری دین کی، جو ہماری ایمان کی، ان سب کا تعلق اہل بیت کرام اور صحابہ کرام کے ذریعے سے ہے. اس کی وجہ یہ ہے اگر یہ ہستیاں نہ ہوتی تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہم تک شاید نہ پہنچ سکتا. تو یہ پل ہیں ہمارے اور ہمارے نبی کے درمیان. ان کے ہم جتنے قصیدے پڑھیں، ہم ان کے جتنے جناب ہم تو ثنا کریں تو یہ کم ہے. مل کے پڑھتے ہیں. یہ شعر یوں ہے کہ باغ جنت کے ہیں پہلے مدح خان اہل بیت. جو اہل بیت کے مدح خان ہیں جنت کے باغ تو ان کے لیے. اور تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت، اے جو اہل بیت کے دشمن ہو تم، جو بھی ہو. ہم تو الحمدللہ سارے حسینی ہیں، سارے کہیں گے حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ. ہم اگر زندہ باد نہ بھی کہیں تو میں نے جو آیت پڑھی ہے، آج میں آپ کی اتنی جلدی جان نہیں چھوڑوں گا، اس سے پہلے کہ میرا گلا جو ہے میری جان چھوڑ دے، تو میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ یہ ساری جو سچویشن 1400 سال سے بنی ہوئی ہے، اس کے پیچھے کیا عوامل ہیں سمجھ رہے ہیں؟ تو مل کے پڑھتے ہیں. باغ جنت کے ہیں میرے مدح خانے اہل بیت، تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت. کس زبان سے ہو بیان عزت و شان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خانے اہل بیت. ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان. آئے تطہیر ہے، آئے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت. سمجھ میں آئے تطہیر کیا ہے؟ پڑھے کوئی پڑھے نہیں. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. تو وہ فرما رہے ہیں کہ ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان. آئے تطہیر سے ظاہر شان اہل بیت. مصطفیٰ عزت بڑھانے کے لیے تعظیم دے، ہے بلند اقبال تیرا دودھ مانے اہل بیت. ان کے گھر میں اجازت جبرائیل آ سکتا نہیں، ان کے گھر بے اجازت جبرائیل آ سکتا نہیں. قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت.
جلوہ گاہے حسن و عشق اونٹ چاندی کر رہا ہے کاروان اہل بیت اے شباب فضل گل یہ چل گئی کیسی ہوا کٹ رہا ہے لہلہاتا بوستان اہل بیت خشک ہو جا خاک ہو کر خاک میں مل جا سرات خاک تجھ پر دیکھ تو سوکھی زبان اہل بیت خاک پر عثمان و عباس علم بردار ہے بے کسی قلب اٹھائے گا نشان اہل بیت فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے حشر کا ہنگامہ برپا ہے درمیان اہل بیت اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت بے ادب بے ادب استاد فرقے کو سنا دے اے حسن یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت یہ شعر تھے میرے گلے نے ساتھ نہیں دیا کسی اور موقع میں آپ کو سناؤں گا یہ ساتھ نہ دے جب تک بندے کا ایمان ساتھ دے تو بندہ داستان حسین بیان کر سکتا ہے توجہ ہے کیا نہیں لیکن ڈسٹرب نہیں کیتا کہ علماء بھی اس کو تھوڑا دل کر تو میرے بھائیو ہم نے شعر بھی سن لی میری ٹوٹی ٹوٹی تنقید بھی سن لی اب آتے ہیں مدعا کی آپ کہیں گے ہم تو سمجھ رہے تھے کہ آپ تقریر ختم کرنے والے اب آپ کہیں گے کہ میں نے تقریر شروع ہی اب کر دی کچھ لوگوں کو انتظار کا ہوتا تو میں نے کہا کہ جو ہے وہ تقریر اتنی طویل کریں میرے دوستوں اور بھائی آج کا دن جو ہے اس دن کی اہمیت اور اس کی عظمت اور اس کی شان و شوکت کا اندازہ اس چیز سے لگائیں کہ اس دن وہ واقعہ رونما ہوا جس کے بعد حق و باطل میں تفریق کرنے کے لیے کوئی کسی کو مشکل نہیں رہی حق بھی واضح ہو گیا باطل بھی واضح ہو گیا فتح مکہ کے دن اور حجۃ الوداع کے دن دین مکمل ہو گیا لیکن حق و باطل کے درمیان دو رستے جدا ہوئے وہ آج کربلا کے دن آپ کو پتا ہے کہ شریعت کے 5 مقاصد شریعت کے 5 مقاصد اچھا یہ مجمع جیسے جو بندے اٹھ کر چلنے لگتے ہیں ان پر مجھے بڑا غصہ یہ بالکل غلط طریقہ کا یا آیا نہ کرے یہ پھر مجھے بھی اجازت ہونی چاہیے کہ تقریر کے دوران میں تھوڑا سا وہاں چل پھر کے آ جاؤں اور پھر تقریر شروع کر دوں اگر میں نے ڈیوٹی صحیح طریقے سے بیٹھ کے دے دی ہے تو جو سننے والے آتے ہیں ان کو بھی بیٹھ کے صحیح سننا چاہیے میں نے غلط بات نہیں سنی صحیح بات غلط تو یہ مجھے بھی اجازت دے میں بھی تھوڑا سا چلا جاتا ہوں چلنا گلا صحیح کر کے آ جاؤں آپ بیٹھیے اگر میں نے آپ کو سنانا ہے تو آپ کو بھی بیٹھنا چاہیے اچھا میں بتا رہا ہوں شریعت کے کتنے مقصد ہیں 5 پہلا مقصد یہ ہے کہ دین کی حفاظت کی جائے بندہ 5 وقت نماز پڑھتا ہے 5 ٹائم تشہد کے اندر دین کی دوبارہ تجدید کرتا ہے 5 ٹائم رب کی گواہی دیتا ہے دین کی حفاظت کرتا ہے روزہ رکھ کے بندہ دین کی حفاظت کرتا ہے دوسرا مقصد یہ ہے حفظ جان شریعت کے احکامات بندے کی جان کی حفاظت بھی کرتے ہیں بندے کی جان کی حفاظت بھی شریعت کا مقصود ہے حفظ مال اس کے بعد آتا ہے نہ اس سے پہلے حفظ نسل آتا ہے بندے کی نسل اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے زنا کو کیوں حرام قرار دیا ہے کہ بندے کی نسل کی حفاظت ہو بندے کی نسل میں غلط ملت نہ ہو جائے اس کے بعد حفظ مال ہے
ایک دوسرے کا مال کھانے سے اللہ تعالیٰ نے کیوں منع کیا ہے کہ ایک دوسرے کی مال کی حفاظت ہو، کسی کا کوئی ناک مال نہ کھائے. اس کے بعد کون سا مقصد ہے؟ اس کے بعد حفظ عقل ہے. اللہ تعالیٰ نے شراب اور نشے سے کیوں منع کیا ہے کہ یہ بندے کی عقل کے دشمن ہے، بندے کی عقل ضائع ہو جاتی ہے. سب سے اولین اور سب سے افضل مقصد یہ ہے کہ بندے کے دین کی حفاظت ہو. واقعہ کربلا میں کیا ہوا سمجھ رہے ہیں؟ واقعہ کربلا میں کیا ہوا؟ سب سے نیچے سے بات شروع کرتے ہیں. واقعہ کربلا میں سین یہ تھا، واقعہ کربلا میں منظر یہ تھا، اس دن یہ منظر تھا کہ ایک طرف دنیا کی بادشاہی تھی، تھوڑی سی ہمدردی دکھانی تھی اور جناب دنیا کی بادشاہی مل سکتی تھی، جان کی بخشش ہو سکتی تھی، خاندان بچ سکتا تھا. آپ باقی باتیں چھوڑیں، آپ اس بات پر غور کریں کہ بندے کو سوئی لگے کتنی درد ہوتی ہے، لیکن ادھر سے بھی تیر آ رہے ہیں، ادھر سے بھی تیر آ رہے ہیں، ہر طرف سے تلواروں اور تیروں کی جناب چھاؤں ہے. کتنی بندے کو درد ہوتی ہے. اور بندہ بھی کوئی عام نہ ہو، بندہ بھی وہ ہو کہ جو اس کی پرورش سیدہ خاتون جنت کی گود میں ہوئی ہے، جو بچپن میں جس کی سواری محمد مصطفیٰ نے ہے، جس کی زبان مبارک کے اندر، جس کی زبان مبارک کو مصطفیٰ نے خود بوسے لیے ہیں، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے محبوب فرماتے ہیں کہ یا اللہ ان میرے دو بیٹوں کے ساتھ جو محبت کرے اس کے ساتھ تو بھی محبت کر، اور جو ان کے ساتھ نفرت کرے ان کے ساتھ تو بھی نفرت کر. اتنا بڑا مقام ہو، اتنی بڑی شان ہو، کربلا کا میدان ہو، تیروں کی گھمسان ہو، ہر طرف اغیار کے جو ہے طوفان ہو، یزیدیوں کے لشکر ہو، پہلے بندے کا بڑا بیٹا مرے شہید ہو، پھر 6 مہینے کا بیٹا ہاتھوں میں شہید ہو، پھر بھائی اس سے پہلے بھائی شہید ہو، ایک ایک کر کے سارا خاندان نبوت اس کا خون کربلا کی ریت پی جائے. عقل کیا کہتی ہے؟ عقل یہ کہتی ہے، اور دین کے اندر بھی کہیں یہ لکھا ہے کہ بندہ کہے کمپرومائز کر لے، سمجھوتا کر لے، ان کو کہے اب بس کر دو، تم نے جو ظلم کرنا تھا کر لیا، اب مجھے چھوڑ دو، مجھے جانے دو، میں تمہاری شرائط پر پورا اترنے کے لیے تیار ہوں. عقل یہ کہتی ہے بندہ اپنی جان بچائے، نہیں، عقل کو پسے پشت ڈال دیا. پھر آگے آتا ہے مال تو سارا پہلے ہی لٹ چکا تھا، مال کی کیا حفاظت ہو رہی تھی، اس سے اوپر نسل آتی ہے، نسل ساری شہید ہو چکی تھی. ایک بیمار بیٹا زین العابدین خیمے میں انتظار کر رہا تھا کہ آگے کیا تقدیر گل کھلاتی ہے. تو اب نسل، عقل، مال، اس سب کا تقاضا تھا کہ اس جنگ کو بند کر دیا جائے، اس جنگ کے اوپر سمجھوتا کر کے واپس بندہ چلا جائے. جان اپنی تو سب سے پہلی ہوتی ہے، جان کی حفاظت اس چیز کا تقاضا کر رہی تھی کہ جب ان یزیدی، ان کافروں نے، ان لعین گستاخوں نے جب علی اکبر کو نہیں چھوڑا، جب عباس کو نہیں چھوڑا، جب مسلم بن عقیل کو نہیں چھوڑا، وہ علی اصغر کو نہیں چھوڑا، تو وہ شقی القلب، وہ حیوان سے وہ انسان، وہ کہاں امام حسین کا ادب کرنے والے تھے. تو جان کا تقاضا تھا کہ جان بچا لی جاتی، لیکن دین کا یہ تقاضا تھا کہ آج اگر وہاں جان بچائی جاتی، نسل بچائی جاتی، مال بچایا جاتا، عقل بچائی جاتی، تو دین نہیں بچتا تھا. حسین نے درس دیا کہ جان کی کوئی حیثیت نہیں، مال کی کوئی حیثیت نہیں، نسل کی کوئی حیثیت نہیں، اگر حیثیت ہے تو وہ دین کی ہے. دین کی حفاظت کر کے اگر جان جاتی ہے تو سستا دین کی حفاظت کر کے اگر جان چلی جائے، مال لٹا دیا جائے، نسل ختم ہو جائے، عقل ماری جائے، مال لوٹ لیا جائے، جان دے دی جائے، دین بچ جائے، تو سمجھو کچھ بھی نہیں کیا. یہ حسین کا درس ہے، یہ حسین کا درس ہے. یہی ایک چیز ہے. آج لوگ کہتے ہیں، مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے، آپ سب یہ جو، میں بور تو نہیں کر رہا آپ کو، صحیح باتیں کر رہا ہوں،
کچھ اور کرنے کی اجازت ہے؟ اب آپ نے خود اجازت دی۔ آج کل یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، موبائل ہر بندے کے پاس ہے، اس کے اوپر آ رہا ہوتا ہے دیکھو جی مسلمانوں نے اہل بیت کے ادب نہیں کیا، ہندو ادب کرتے ہیں، عیسائی ادب کرتے ہیں۔ اگر ہندو کرتے ہیں، اگر عیسائی کرتے ہیں تو یہ ان کی اپنی خوش قسمتی ہے، اچھی بات ہے کریں، لیکن یہ کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اہل بیت نبوت کے دشمنوں کو آپ مسلمان کہیں؟ وہ کس قسم کے مسلمان تھے؟ وہ کون سے مسلمان تھے؟ میں یہاں آج بیٹھ کے دعوے سے کہہ سکتا ہوں انہوں نے سب کچھ جان بوجھ کے کیا اور یہ جانتے ہوئے کیا کہ یہ وہ شخص ہے، یہ وہ جو چہرہ ہے، یہ وہ چہرہ ہے کہ جس چہرے کے اوپر بوسے کسی اور نے نہیں لیے، اس ذات نے لیے ہیں، کہ جس ذات کو جب اللہ نے عرش پر بلایا، عرش پر اپنے پاس جب بلایا تو اس ذات کے ذہن میں یہ گمان گیا، یہ خیال گیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے تو کوہ طور پر جاتے وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنے جو ہے نالین رکھ کر دو، اپنے جوتے اتار دو، تم وادی مقدس میں ہو۔ اس ذات کے بھی ذہن میں خیال کیا کہ میں رب کے عرش پر جا رہا ہوں، رب کے تخت پہ جا رہا ہوں، تو میں بھی اپنے جوتے اتار دوں۔ جب جوتے اتارنے لگے تو آواز آئی نہ جوتے نہیں اتارنے، صدیوں سے یہ عرش تیرے جوتے چومنے کے لیے بتا ہے۔ عرض کی کہ موسیٰ کوہ طور پہ جائیں، زمین پہ ہو تو ان کو حکم ہو کہ بھئی جوتے اتار کے آگے آؤ، جوتوں کے ساتھ آگے نہ آؤ، میں آج سمیت نالین تیرے عرش پر آ رہا ہوں، یہ جانتا کیا حکمت ہے؟ تو کسی شاعر نے اس جواب کو منظوم کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس بات پر بھی تو غور رہا ہو کہ وہ فقط طالب تھے، تم طالب بھی ہو مطلوب بھی ہو، تم کہاں موسیٰ کہاں وہ اور تھے، تم اور ہو۔ تو وہ ذات جس کے بوسے لیتی ہے، جس ذات نے اسے اپنے کندھوں پر بٹھایا ہو، وہ ذات جب سربا سجود ہوتی ہو تو وہ حسین اس کے کندھوں پر بیٹھتا ہے، وہ اس کے کندھوں پر بیٹھ جائے تو اللہ کی طرف حکم، اللہ کی طرف سے جبریل آ جائے، میرے نبی کندھوں پر حسین بیٹھے، جب تک اترتے نہیں سجدہ نہیں اٹھانا، سجدہ ختم نہیں کرنا۔ تو وہ ذات وہاں تھی۔ تو جن لوگوں نے یہ جانتے پوچھتے اس ذات کا احترام نہ کیا، اس خاندان کا احترام نہ کیا، تو میں کیسے مان لوں کہ وہ مسلمان تھے؟ یہ بات بالکل غلط ہے کہ مسلمانوں نے اہل بیت کا احترام نہیں کیا، یہ بالکل غلط اور روز بات ہے۔ میں سب کے سامنے بتا رہا ہوں، جس نے اہل بیت کا احترام کیا وہ مسلمان ہے، جس نے احترام نہیں کیا وہ مسلمان نہیں ہے۔ جس نے ان کے ساتھ محبت اور عقیدت کا رشتہ نہیں جوڑا، جس نے ان کے ساتھ اپنی وفا، اپنی جو ہے خلوص، اس کا قبلہ اس کے ساتھ نہیں جوڑا، میں نہیں سمجھتا کہ وہ مسلمان۔ کیوں؟ میرے نبی نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا یا اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت رکھ، اور جو اس سے محبت رکھے اس سے بھی تو محبت رکھ۔ تو میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں، کہاں سے لے کر وہاں تک، ایک جن کو میں جانتا ہوں، جن کو میں نہیں جانتا ہوں، ان سب کو مبارکباد دیتا ہوں۔ ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں کہ ہم کل بروز حشر اپنے منہ کے اوپر سے پردہ اٹھا سکیں، اپنے اعمال کو خود دیکھ سکیں، دوسرے ہم اپنے اعمال کو خود نہیں دیکھ سکتے، لیکن ایک بات آپ ذہن میں رکھیں، ایک بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ اگر دل میں اہل بیت و صحابہ کرام کی محبت ہے، ان کے ساتھ خلوص میں رشتہ ہے، تو میں آپ کو بتاؤں کہ میرے نبی نے فرمایا ہے المرء مع من احب، کہ جس نے اس دنیا میں جس کے ساتھ محبت کی وہ کل بھی اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو مجھے پتا ہے حسین بڑا سخی ہے، اس کا نانا بڑا سخی ہے، اس کا گھرانہ بڑا سخی ہے، وہ نسل کریموں کی ہے، لجپال گھرانہ ہے، اس نسل پاک میں ہر ایک بچہ نور کا ہے، اس نسل پاک کے ایک ایک بچے کے اندر اللہ تعالیٰ نے بے باک اور بے داغ خصوصیات عطا فرمائی ہے۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آج اس دنیا میں رہ کر اگر ان کے ساتھ محبت کرو گے،
دامن کو وہ جہنم میں نہیں جانے دیں گے، وہ اپنے ساتھ جنت میں نہیں جائیں گے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اگر اس کے برعکس ہوا تو قیامت کے دن ان کے علاوہ کوئی بڑا نہیں ہے۔ آدم سے عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام ان کے پاس فردن سارے لوگ جائیں گے۔ آدم علیہ السلام کے پاس بھی لوگ جائیں گے، نوح علیہ السلام کے پاس بھی جائیں گے، ادریس علیہ السلام کے پاس بھی جائیں گے، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے پاس بھی جائیں گے، اسماعیل علیہ السلام کے پاس بھی جائیں گے، اسحاق و یعقوب و یوسف علیہ السلام کے پاس بھی جائیں گے، الغرض تمام کے پاس جائیں گے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے سب کے پاس سے جواب لے کر آئیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام بتائیں گے کہ لوگوں اگر آج کسی کی سنی جائے گی تو وہ آمنہ کے لال کی سنی جائے گی، اس کے در پہ جاؤ، ساقی کوثر کے در پہ جاؤ جس کے پاس کوثر کا بھی آج ذخیرہ ہے، شفاعت کا بھی خزانہ ہے، اس کے پاس جائیں گے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، آج کل کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ابو بکر یہ تھا، عمر وہ تھا، ان کی زبانیں چلتی ہیں۔ تو سید نصیر الدین شاہ صاحب سیالوی بولوی انہوں نے کہا تھا کہ ان کے نام سے تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں آج جو اہل بیت اطہار کی محبت کی آڑ بنا کے، اسے ڈھال بنا کے صحابہ کرام کی بارگاہ میں گستاخی کرتے ہیں۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب قیامت کا دن ہوگا، اللہ کا جلال اپنے اوج پر ہوگا، ہر طرف افراتفری ہوگی، ہر طرف ایک بے بسی اور نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ باپ بیٹے کو چھوڑے گا، بیٹا باپ کو نہیں مانے گا، بھائی بھائی سے جدا ہوں گے، ماں اکلوتے سے کو کہے گی کہ بھئی تو پتہ نہیں کون ہے، جا اپنا کام کر، مجھے سے تجھ سے کوئی واسطہ نہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے کیا خوب فرمایا ہے، آپ نے 2 شعروں میں ساری قیامت کو تو سمو کے رکھ دیا ہے۔ اس کا مطلب بڑا خوبصورت ہے، کہتے ہیں سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں، ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ کہہ کر بلاتے یہ ہیں۔ اس دن اس بارگاہ میں جب لوگ جائیں گے، جن کو تو بلائیں گے، آؤ اس دامن رحمت کی، اس دامن شفاعت کی ٹھنڈی ہواؤں کے ساتھ اپنے چہروں کو، اپنی جلتے سینوں کو ٹھنڈا کر لو۔ اس در زہرا سے کوثر کا لنگر چل رہا ہے، چشمہ کوثر کا در زہرا سے لنگر چل رہا ہے۔ پیاسوں آج اپنی جو ہے وہ تشنگی بجھا لو۔ وہ کیا اعلیٰ حضرت کی کیا بات ہے، ان کو واقعی کسی نے صحیح اعلیٰ حضرت کہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے وہ چھپاتے جائیں گے، پیش اللہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ تو یہ وہ دن ہوگا، پھر کیا ہوگا؟ میرے نبی سجدہ کریں گے، اپنے رب سے التجا کریں گے، یا اللہ حساب و کتاب کا کام شروع کیا جائے، تیری مخلوق بڑی مشکل میں ہے، بڑے دکھوں میں ہے، حساب و کتاب شروع کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ارفع رأسک یا محمد، اپنے سر مبارک اٹھائیے، اپنے سر ناز کو بلند کیجیے، آج شفاعت کریں، آج آپ کی شفاعت کام دے گی۔ اپنے کسی بندے کو پیش کریں، اپنے کسی خادم کو پیش کریں جس سے اس کا حساب شروع کیا جائے، انسانیت کا، آدم کی اولاد کا حساب شروع کیا جائے، تو بندہ کون پیش ہوگا؟ پہلا بندہ کون پیش کیا جائے گا؟
پکڑ کے سامنے آئے گا تو اللہ کا سارا جلال، اللہ کا سارا غصہ، سارا شفقت میں تبدیل ہوگا۔ تو اللہ کا سارا جلال، اللہ کا سارا غصہ وہ ایک لمحے میں، وہ ایک جنبش آنکھ، طلب نہیں، ایک جنبش آنکھ، ایک جنبش بصر، وہ سب ٹھنڈا ہو جائے گا، رحمت میں تبدیل ہو جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، جو آج اس دور میں، اس دنیا میں ابو بکر کے نام سے بگڑتے ہیں، جن کے ماتھوں پر بل آ جاتے ہیں، جن کو ابو بکر سے مسئلے ہیں، جن کو ابو بکر اچھا نہیں لگتا، ان سے کوئی پوچھو کہ جس دن اللہ کا غضب ابو بکر کو دیکھ کے ٹھنڈا ہو جائے گا، تمہارا اس دن کیا بنے گا؟ اس دن کچھ نہیں بنے گا۔ اس لیے اپنے کبروں کو درست کر لو، اپنے کبروں کو درست کر لو۔ دامن اہل بیت دامن صحابہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یہ کوئی دو رسیاں نہیں ہیں، یہ ایک ہی رسی ہے، جس رسی کے اندر اہل بیت بھی ہیں، صحابہ کرام بھی ہیں، میرے نبی پاک بھی ہیں، اللہ کی ذات بھی ہے۔ تو باتیں کچھ سمجھ میں آ رہی ہیں؟ کچھ ساتھ میرا ساتھ بھی دے، پھر میرے ساتھ بھی ساتھ چلتے رہے۔ ادھر میرے خیال کیا سب کے حال ہے؟ آواز آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے تو بس کافی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگرچہ کچھ ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اللہ لا الہ الا اللہ، وہ یہ باتیں ہیں۔ اگر آواز آ رہی ہے، میری آواز پہنچ رہی ہے، تو مجھے لگتا ہے